مسند احمد اور مسند طیالسی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا میں بالکل نوجوان تھا، مکہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے۔ وہ دونوں مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نکلے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، لڑکے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے تو ہمیں پلاؤ۔ میں نے کہا یہ بکریاں تو میرے پاس امانت ہے، اس لیے میں تمہیں دودھ نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی ایسی نوجوان بکری ہے جس نے نر نہ دیکھا ہو؟ میں نے کہا ہے، اور میں وہ بکری لے آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے قابو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تھن تھاما اور دعا فرمائی، تھن دودھ سے بھر گیا۔ حضرت ابوبکر ایک پتھر لے آئے جو درمیان سے گہرا تھا، آپ نے اس میں دودھ ڈولا، پھر آپ اور ابوبکر دونوں نے پیا، مجھے بھی پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن سے فرمایا، اقلس، سکڑ جا، تو وہ سکڑ گیا۔ بعد ازاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور التجا کی مجھے بھی وہ پاکیزہ الفاظ قرآن مجید سکھا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو پڑھا لکھا جوان بنے گا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دہن مبارک سے 70 صورتیں اس طرح یاد کی کہ اس شرف میں میرا کوئی اور شریک نہ تھا اور ان صورتوں میں کوئی میری غلطی نہیں نکال سکتا تھا۔ راستے میں اس مقدس قافلے کی ملاقات ایک مسلمان تجارتی قافلے سے بھی ہوئی۔ یہ تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے میں موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑوں کا ایک جوڑا بطور تحفہ پہنایا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام ارج پر پہنچا تو انہیں راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہاں کے ایک رہائشی نے انہیں راستہ بتایا اور اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ قریبی راستے میں قبیلہ بنو اسلم کے 2 مشہور ڈاکو ہیں جنہیں مہانان کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈاکوؤں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب وہ ڈاکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے ان کے روبرو اسلام کا پیغام پیش کیا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کا نام مکرمان رکھا اور انہیں مناسب وقت پر مدینہ منورہ آنے کو کہا۔ حاشا، اس واقعے کو عبداللہ بن احمد نے مسند احمد کے زوائد میں نقل کیا ہے۔ ساعتی نے اس کی سند کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے۔ محدث ہیثمی نے اسے نقل کرنے کے بعد لکھا، اسے عبداللہ بن احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے ایک راوی ابن سعد کا نام عبداللہ ہے، اسے میں نہیں جانتا، بقیہ رجال ثقہ ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ مہانان کے معنی ہیں 2 ذلیل شخص، جبکہ مکرمان کا مطلب ہے 2 معزز شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دے کر ان کی کایا پلٹ دی، انہیں ذلت کی پستی سے اٹھایا اور عزت کی بلندی پر فائز کر دیا۔ بزار اور علامہ ابن اثیر نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے اپنی اسانید کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت ہی میں تھے کہ ایک قافلے سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر ان سے پوچھو یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فعل فرمایا، ابوبکر سلامت رہو گے، اب ان سے پوچھو بنو اسلم کے کس خاندان سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بنو سہم سے۔ فرمایا، ابوبکر اپنا تیر سہم پھینک دو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔
یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ مقدس قافلہ جوفہ پہنچا تو کچھ اونٹ چرتے چگتے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہے؟ جواب ملا بنو اسلم کے ایک شخص کے ہے۔ آپ نے فال لیتے ہوئے فرمایا ابوبکر انشاءاللہ سلامت رہو گے۔ پھر چرواہے سے نام دریافت فرمائے، وہ کہنے لگا مسعود خوش نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فال لی اور فرمایا ابوبکر انشاءاللہ خوش نصیب رہو گے۔ حاشیہ، یہاں تک یہ واقعہ ابن کثیر نے ابو نعیم کی روایت سے نقل کیا ہے، انہوں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں یہ واقعہ ابو نعیم نے بھی نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند میں محمد بن عباد بن موسیٰ عقلی ضعیف ہے۔ موسیٰ بن عباد اور ایاس بن مالک کے حالات کسی مورخ نے بیان نہیں کیے، بنابراً یہ روایت ضعیف ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اونٹنیوں میں سے ایک پیچھے رہ گئی تھی۔ جب ان اونٹوں کا مالک آیا جس کا نام اوس بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن حجر اسلمی تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان اونٹ پیش کیا اور اپنے غلام مسعود سے کہا ان کے ساتھ جاؤ اور جہاں یہ جانا چاہتے ہیں انہیں وہاں تک چھوڑ آؤ۔ چنانچہ وہ غلام آپ کے ساتھ قبا تک گیا۔ روایت ہے کہ اوس بن عبداللہ بن حجر اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو جوفہ اور حرشہ کے درمیان مقامی ہدوات پر ملا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی اونٹنی پر سوار مدینہ کی جانب رواں تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین سانڈ اونٹ ابن ردہ سواری کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام مسعود کو بھیجا اور اسے تاکید کی کہ ان کی رہنمائی کرو، انہیں ٹھیک ٹھیک راستے پر لے جاؤ اور جب تک یہ منزل مقصود پر نہ پہنچے ان کے ساتھ رہو۔ چنانچہ وہ غلام آپ کو مدینہ منورہ پہنچا کر ہی واپس گیا۔ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تاکید فرمائی اپنے آقا سے کہنا کہ اپنے اونٹوں کی گردنوں پر شناختی نشان لگائے۔ حاشیہ، ابن ہشام نے یہ واقعہ اپنے ان اضافات میں بیان کیا ہے جو انہوں نے سیرت ابن اسحاق پر کیے ہیں، جو بغیر سند کے ہیں۔ ابن حجر نے بھی اسے اوس بن عبداللہ کے حالات میں روایت کیا ہے۔ ابن حجر نے بتایا کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ابوالعباس بن سراج نے اس واقعے کو مرسل سند سے اپنی کتاب تاریخ میں روایت کیا ہے۔ پھر کہا ابن عبدالبر کا کہنا ہے کہ ابن سراج کی حدیث کا منبع اس کا بیٹا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ میں کہتا ہوں ابن عبدالبر کا اس کو حسن قرار دینا اس بنا پر ہے کہ وہ مرسل روایت کو قابل قبول سمجھتے ہیں۔ جمہور محدثین مرسل روایت کو مسترد کرتے ہیں، اسے مشروع طور پر قبول کیا جاتا ہے، جیسے شواہد و متابعات، تائیدی روایات کی بنا پر اسے قوی قرار دینا اور مختلف راویوں کی مرسل کے درمیان فرق کرنا کہ فلاں کی مرسل قبول اور فلاں کی ناقابل قبول۔ ابن حجر نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس روایت کو ابو سعید نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں ایاز بن مالک بن اوس کی کئی سندوں سے نقل کیا ہے۔ ابن سکن اور طبرانی نے اسے ایاس کے حوالے سے متصل اور تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ ایاس نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد اوس بن عبداللہ بن حجر سے روایت کی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ قافلہ ہجرت غمیم کے مقام پر بریدہ بن حصیب اسلمی سے ملا۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔
وہ نکلے تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں تاکہ قریش کا اعلان کردہ انعام حاصل کر سکے، لیکن جب ان کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اسلام کا نور صداقت ان کے سینے میں اترتا چلا گیا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا تو نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی۔ صبح ہوئی تو حضرت بریدہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو تو اس وقت آپ کے پاس اپنا جھنڈا ضرور ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنی پگڑی ایک نیزے سے باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ اس شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری۔ امام بخاری، ابن اسحاق اور امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو چکے ہیں تو وہ روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے، ہرہ پہنچ جاتے اور آپ کا انتظار کرنے لگتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے پیر کا دن آ گیا۔ اس دن ربیع الاول 1490 کی 12 تاریخ تھی۔ ہجرت کا یہ پہلا سال تھا۔ عیسوی سن کے لحاظ سے 23 ستمبر 622 عیسوی کی تاریخ تھی۔ انصار اس دن بھی ہرہ پہنچے اور انتظار کرتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو مایوس ہو کر واپس چلے آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک یہودی اپنے کسی کام سے مدینہ کی ایک بلند عمارت پر چڑھا تو اسے یہ مقدس قافلہ آتا نظر آیا۔ اس نے وہی شور مچا دیا، عربیو، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ حاشیہ: ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہودی نے انصار کو قیلہ کے بیٹو کہہ کر پکارا۔ قیلہ انصار کی کسی دادی کا نام ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جو ہی مسلمانوں نے یہ خوشخبری سنی تو اسلحہ کی طرف لپکے اور دوڑتے بھاگتے ہرہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ فرط عقیدت سے قبا والے بنو عمر بن عوف میں نعرہ ہائے تکبیر و تحسین لگا رہے تھے۔ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں ہر طرف سے نکلتے اور نعرے لگاتے آ رہے تھے اور آپ سے ملاقات کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ کی مقدس صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ سمجھ کر انہیں سلام کرتے تھے۔ گرمی زیادہ ہو گئی تو ابوبکر اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے۔ بخاری کی روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے جوش عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور جی بھر کر دیدار کرنے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سکون و وقار سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پر وحی اتر رہی تھی۔ ترجمہ: پس بلا شبہ اللہ اس نبی کا رفیق ہے اور جبریل اور نیک مومن بھی، اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہے۔ سورۃ تحریم۔ لوگوں کی خوشی دینی تھی۔ حالت یہ تھی کہ عورتیں، بچے اور نوکر چاکر جنہیں ایسے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ بھی خوشی کے مارے نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔
استقبال کرنے والے یہ شعر پڑھ رہے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا روشن چاند طلوع ہوا ہے۔ اس احسان عظیم پر شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور اس وقت تک فرض ہے جب تک کوئی بھی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ حاشیہ: بعض اہل علم نے سند و متن کے لحاظ سے اس ترانے پر تنقید کی ہے۔ ان کے اشکال کی بنیاد ان اشعار میں موجود ثنیات الوداع الوداع کی گھاٹیوں کے لفظ پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھاٹیاں شمال میں شام کے راستے پر ہے، نہ کہ جنوب میں مکہ کے راستے پر۔ ارجن کا خیال ہے کہ یہ ترانہ تب گایا گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے روایت کا جائزہ لے کر انہیں آپس میں تطبیق دی۔ ان کے نزدیک یہ امر بھی بعید از مکان نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی پر یہ ترانہ دوبارہ گایا گیا ہو۔ دیکھیے محمد رسول اللہ للارجن۔ ہم اس امر پر ارجن سے اتفاق کرتے ہیں کہ ترانہ ایک سے زیادہ مواقع پر گایا گیا تھا، اور ثنیات الوداع صرف شام ہی کی جانب نہیں دیگر اطراف میں بھی پائی جاتی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے بنو اوس کے قبیلہ بنو عمر بن عوف میں پہنچے اور ان کے سردار کلثوم بن حدم کے ہاں 14 دن ٹھہرے۔ یہ قبیلہ مقام قبا میں فروکش تھا۔ اس دوران میں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی جو بعد کو مسجد قبا کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو ہجرت کے بعد تعمیر ہوئی۔ 14 دن قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے آپ اپنے ننیھال بنو نجار کو پیغام بھیج چکے تھے، وہ بھی تلواروں سے مسلح ہو کر پہنچ چکے تھے۔ آپ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے تمام حاضرین کو وہی جمعہ پڑھایا جہاں بعد ازاں مسجد جمعہ تعمیر کی گئی۔ جمعہ پڑھنے والے کل افراد 100 تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا۔ حاشیہ: اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے، قبا میں قیام کرنے، مدینہ کے اندر داخل ہونے، مسجد تعمیر کرنے اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر رہائش اختیار کرنے کے متعلق ابن اسحاق کی روایت کو بیہقی کی طرح ایک سند کی روایت باور کرتے ہیں تو کہیں گے اسے ابن اسحاق نے بسند حسن روایت کیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جمعہ المبارک کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ کی فضا محبت، خوشی، سرور اور جذبات عقیدت سے معمور تھی۔ آپ مدینہ منورہ کے جس گھرانے کے پاس سے بھی گزرتے وہ لوگ بصد محبت آپ کی اونٹنی کی لگام تھام لیتے اور بصد ادب التجا کرتے: ہمارے ہاں تشریف رکھیے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اسلحہ بھی خوب ہے، سلامتی اور حفاظت کا خاطر خواہ انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اسے چلنے دو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اونٹنی مہو خرام رہی تھی کہ وہ جگہ آ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں اونٹنی اپنے آپ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہ اترے۔ اونٹنی پھر اٹھی، تھوڑی دور آگے کو چلی، مگر پھر واپس آ گئی اور پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے نیچے اترے۔ یہ بنو نجار کا محلہ تھا اور سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب نے لپک کر پالان اٹھایا اور اپنے گھر لے جا کر رکھ دیا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی سواری سنبھالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی اپنے پالان کے ساتھ ہوتا ہے۔
حاشیہ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے جس کی سند حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آدمی اپنے پالن کے ساتھ ہوتا ہے۔ بائہقی کی روایت میں آیا ہے، اس کی سند میں عطا بن خالد ہے جس میں قدرے ضعف ہے۔ اس کے متعلق ابن حجر نے لکھا صدوق نہایت سچا ہے، غلطی کر جاتا ہے۔ علاوہ ازیں صدیق بن موسیٰ کے بارے میں کسی محدث نے نہیں بتایا کہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے۔ اندیشہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں صدیق کے متعلق لکھا، یہ حجت نہیں، اس کی روایت دلیل بننے کے لائق نہیں۔ میں کہتا ہوں ابن اسحاق کی روایت سے حسن سند کے ساتھ اس واقعے کا نقل ہونا اس حدیث کو تقویت دیتا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کی نچلی منزل میں فروکش ہوئے اور حضرت ابو ایوب کے گھر والے اوپر والی منزل میں رہنے لگے۔ ایک رات ابو ایوب بیدار ہوئے تو کہنے لگے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اوپر چھت پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ سوچ کر سب گھر والے دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اوپر والی منزل میں منتقل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب نچلی منزل زیادہ مناسب ہے۔ لیکن حضرت ابو ایوب کہنے لگے، میں اس چھت پر نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جذبہ احترام سے متاثر ہو کر اوپر والی منزل میں منتقل ہو گئے اور حضرت ابو ایوب کا گھرانہ نچلی منزل میں رہنے لگا۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا کرتے تھے۔ جب بچہ ہوا کھانا واپس آتا تو وہ پوچھتے کہ برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں لگی تھی۔ پھر وہ جب بھی کھانا کھاتے برتن کی وہ جگہ تلاش کرتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں لگائی ہوتی۔ ایک دن انہوں نے کھانا تیار کیا جس میں لہسن بھی تھا۔ جب برتن واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں برتن میں کہاں پڑی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ گھبرائے، اوپر گئے اور پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، جو چیز آپ پسند نہیں کرتے میں بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے۔ انہی دنوں جب ابو ایوب رضی اللہ عنہ بالائی منزل میں تھے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت ابو ایوب کا پانی والا مٹکا ٹوٹ گیا۔ انہیں فکر لاحق ہوئی، مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر پر پانی کا کوئی قطرہ ٹپک پڑے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جس میں وہ اور ان کی بیوی لیٹتے تھے۔ انہوں نے وہی لحاف اٹھایا اور دونوں میاں بیوی نے جلدی جلدی اس لحاف سے پانی خشک کرنا شروع کر دیا۔ پانی تو خشک ہو گیا مگر لحاف تربتر ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اس پانی والے واقعے کی وجہ سے آپ سے اوپر والی منزل میں منتقل ہونے کی درخواست کی تھی جسے آپ نے قبول کر لیا۔ لیکن امام مسلم اور امام احمد کی روایت کے مطابق آپ کی اوپر والی منزل میں منتقل ہونے کا سبب پہلی بات تھی کہ خاوند اور بیوی دونوں کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اوپر چلے پھرے۔ ظاہر ہے صحیح مسلم کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ راجح ترین قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر ایک مہینہ تشریف فرما رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر 3-4 انصاری صحابہ کھانا لے کر حاضر ہوتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے کھانے کے سلسلے میں انصار نے باریاں مقرر کر لی تھی، حتیٰ کہ آپ ابو ایوب کے گھر سے اپنے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
سکھ بستی میں حبیب یا خبیب بن یساف کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق وہ حضرت خارجہ بن زید کے گھر میں مقیم تھے۔ ہجرت سے ماخوذ احکام و اسباق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے ایک خطاب میں وضاحت فرما دی تھی۔ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کی ضرورت نہیں، البتہ جہاد کرو اور نیت رکھو کہ اگر کبھی ہجرت کرنا پڑی تو ضرور کریں گے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنا واجب نہ رہا، تاہم دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت قیامت تک فرض ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اس لیے ضروری قرار دی گئی تھی کہ مسلمان بلا خوف و خطر اپنے رب رحیم کی عبادت کر سکے، اسلامی حکومت قائم کرے، اس کی حفاظت کرے اور پھر دعوت اللہ کے ذریعے سے اس مملکت کی حدود بڑھاتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت اس لیے ضروری نہ رہی کہ اس وقت تک اسلامی حکومت نہ صرف قائم ہو چکی تھی بلکہ مضبوط و محفوظ بھی ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب ضروری تھا کہ مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر شعار اسلام قائم کرے اور دنیا کے ہر خطے میں اسلامی تعلیمات پھیلا دے۔ اس مقصد کے لیے قیامت تک کے لیے جہاد فرض کر دیا گیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والوں سے اسلام، ایمان اور جہاد کی بیعت لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ہجرت کی بیعت نہیں لی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت ختم ہو گئی۔ باقی رہی مطلق ہجرت تو وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کافروں سے لڑائی باقی ہے، یعنی جب تک دنیا میں کوئی بھی دارالکفر باقی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں خطرات لاحق ہیں تو ان پر کسی بھی دارالاسلام کی طرف ہجرت فرض ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہوں تو وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم تو زمین میں بالکل بے بس تھے۔ وہ پوچھیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، مگر وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ کوئی راہ پاتے تھے۔ سورۃ النساء۔ چونکہ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کا تقاضا تھا کہ باقاعدہ فوج ہو جو اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کی حفاظت کرے، چنانچہ ہر اس شخص پر جو ہجرت کی طاقت رکھتا تھا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرض کر دی گئی۔ علامہ خطابی نے کہا: مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اس لیے ضروری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کیا جائے اور دین کے مسائل کا علم حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے بارے میں کئی آیات کریمہ میں تاکید فرمائی، حتیٰ کہ مہاجرین اور غیر مہاجرین کے درمیان دوستی اور محبت ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا ان کے ساتھ دوستی اور محبت کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے۔ سورۃ الانفال۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور تمام قبائل کے لوگ خود بخود مسلمان ہونے لگے تو ہجرت کی فرضیت ساقط ہو گئی، البتہ اس کا مستحب ہونا باقی رہا۔ اس وضاحت کی
اس وضاحت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی دارالکفر مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنے اور دعوت اللہ کے سلسلے میں سازگار اور معاون ہو تو وہاں ٹھہرنا مسلمانوں کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اور ان پر ہجرت واجب نہیں ہوگی۔ ایسا ملک اگرچہ دارالاسلام نہیں مگر دارالاسلام جیسا ضرور ہے، اس لیے وہاں ٹھہرنا ہجرت سے زیادہ افضل ہوگا، اور اس صورت میں غیر مسلموں کے داخل اسلام ہونے کا بھی بہت زیادہ امکان ہے۔ مسند